الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کے سورہ النحل کی آیت نمبر 112. اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. وہ امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق مل رہا تھا. اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. حضرات، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے. اور قرآن مجید کی مثالوں کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ اصول ہے قرآن مجید کی مثالوں کا، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی موجودہ یا کسی حقیقی بستی کی یا کسی حقیقی چیز کی مثال دیتا ہے، اور بعض اوقات قرآن مجید کی مثالیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ حقیقی ہوں. جو بستی جس کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، یہ الگ بحث ہے کہ یہ واقعی حقیقت میں موجود ہے کوئی بستی اس طرح سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں پر دو چیزیں مسلط کر دیں. کفران نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو دو سزائیں دیں. وہ کیا سزائیں تھیں؟ کیا سزائیں تھیں؟ بھوک اور خوف. اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو دو سزائیں دی کفران نعمت کی وجہ سے. ان پر بھوک اور خوف طاری کر دیا. حضرات، اگر آپ غور کریں تو یہ دو سزائیں جو ہیں، بھوک اور خوف، یہ بڑی عظیم سزائیں ہیں، معمولی سزا نہیں ہے. اور اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دو سزائیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں. پاکستان حالانکہ زرعی ملک ہے، پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی ملک میں آٹے کا بحران ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اسی ملک میں غذائی امن نہیں ہے، لوگ بھوک مر رہے ہیں. زمینیں پیداوار کر رہی ہیں، لیکن ان زمینوں میں، ان پیداوار میں، ان کھیتیوں میں وہ برکت نہیں ہے. امن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف، لیکن ہر طرف سے خوف چھایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. اس مثال کے اندر جو سبق ہے وہ سبق سمجھنے کا ہے. سبق یہ ہے کہ جو بستی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرے گی، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دو سزائیں دیتا ہے، خوف اور بھوک. تو یہاں پر اس آیت میں ان دو سزاؤں کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اس آیت کی روشنی میں اور آگے جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا ان کی روشنی میں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک کی، ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کی روشنی میں اور آگے جو شرعی نصوص میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان نصوص کی روشنی میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے، قرآن مجید اور شرعی نصوص کی روشنی میں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جتنے مسائل ہیں اس وقت، وہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان مسائل، ان مشکلات، ان بحرانوں کا سبب کون ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور پھر اس کا حل بھی اسی حدیث میں بتایا گیا ہے. جتنے بھی بحران ہیں ہمارے پاس، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں،
وہ سب کے سب کسی عمل کے نتیجے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمسن بخمس، کیا مطلب ہے اس کا؟ 5 چیزیں کیا کیا خمسن بخمس، 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں۔ خمسہ بخمسہ، 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں، 5 چیزیں 5 چیزوں کی سزائیں ہیں۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، کوئی قوم اگر بد عہدی کرتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ دوسری چیز ہے وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، اور کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون پر چلتی ہے، اسے اپنا قانون مانتی ہے، اسے اپنا دستور مانتی ہے، تو اسے کون سی سزا دی جاتی ہے؟ فشا فیہم الفقر، فقر، تنگ دستی، یہ دوسری سزا ہے۔ تیسری بات ولا ظہرت فیہم الفاحشہ، ولا ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں فحش اور عریانیت پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کس کی سزا دیتا ہے؟ موت عام ہو جاتی ہے، موت عام ہو جاتی ہے۔ مارنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں پاکستان کے حالات کے مطابق اس چیز کو دیکھیں۔ چوتھی چیز ہے وَلَا مَنَعُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقِطْرُ، اور کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے رک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارش کو روک دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ النَّبَاتُ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور کوئی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی پیداوار کم کر دیتا ہے اور اسے 61 سالی کی سزا دیتا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں، 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں۔ اس آیت ان الفاظ کی روشنی میں، ان نصوص کی روشنی میں ہم اپنے حالت کا جائزہ لیں کہ آخر پاکستان کس نہج پر جا رہا ہے، جو موجودہ حالات ہیں ہمارے، اس کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، اور پھر حل کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں سے سابقہ ہے، ان 5 چیزوں کے یہ مسائل ہیں ہمارے، اگر یہ مسائل ہیں تو پھر ان کا حل کیا ہے؟ واضح ہے اس نص کی روشنی میں یا واضح نہیں ہے؟ ہر چیز کسی نہ کسی سزا کے طور پر ہمیں دی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی مفہوم کی ایک آیت رکھ رہا ہوں جو ابھی آیت یہاں پر تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے کیا کرتے؟ آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کیا کھول دیتے؟ برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، کفران نعمت کی، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا کس چیز کے بدلے میں؟ جو وہ کسب کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے، ان کے کمائی، ان کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے یہ۔
کہ ہم نے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولنے تھے اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لیکن انہوں نے کفر کیا، جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، تو ہم نے انہیں زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے بند کر دیے۔ کیوں بند کر دیے؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، ان کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ حضرات، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہم میں سے ہر آدمی کا خواب ہے، ہم میں سے ہر آدمی کا خواب ہے، پوری قوم کا خواب ہے، ایک دن ہم صبح اٹھیں گے نیند سے اور ہر طرف سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ ہے یا نہیں ہے خواب؟ کسی کا کوئی ہے یہاں پر جس کا یہ خواب نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کا یہ خواب نہیں ہے؟ ایک دن ہم صبح اٹھیں گے اور دیکھیں گے ہر طرف سے زبردست فٹافٹ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہم سب کا خواب ہے نا؟ خواب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس خواب کے لیے ایک تنکا بھی کوئی آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک تنکا اپنی جگہ سے کوئی شخص اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو بہت اچھے خواب دیکھتے ہیں، بہت اچھے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے اس وقت اسلامی ممالک کی اگر ہم بات کریں اور پاکستان اور عرب ممالک کی بات کریں، ہر ٹی وی چینل میں کوئی نہ کوئی آپ کو پروگرام ملے گا جس میں خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے پاکستانی چینلوں میں یا نہیں ہے؟ خوابوں کی تعبیر بتانے والے گلی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے اسلامی تاریخ میں کوئی 3 نام بتا دے، 3 نام جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے؟ کوئی عالم، خوابوں کی تعبیر بتانے والا عالم کون ہے اسلامی تاریخ میں؟ بتائیے۔ ابن سیرین کا نام آیا ہے، اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں؟ علامہ ابن سیرین، شیخ علامہ ابن سیرین معروف خوابوں کی تعبیر بتانے والے سب سے بڑے عالم علامہ ابن سیرین، ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر پوری دنیا چلتی ہے۔ کوئی دوسرا نام ہے؟ نہیں، ابھی ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ علامہ ابن سیرین کے علاوہ اور کوئی نام ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہے۔ اور آج گلی گلی میں خواب کی تعبیر بتانے والا بیٹھا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلامی پوری تاریخ میں ابن سیرین کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں ہے، اور آج ہر گلی میں ایک خواب بتانے والا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو بہت خواب دیکھتے ہیں۔ ہم سب کا خواب ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے کا آخر وہ کیا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک تنکا اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے سونا اگلنے والی زمین، لوگ ایسے ہیں ہنرمند پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ایسی قوم ہمارے پاس ہے، ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو پاکستانی ہنرمند ملیں گے، زمین ایسی ہے سونا اگلتی ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے پھر؟ جی ہاں، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ انہوں نے کہا ہے کہ نااہل سیاستدان، قیادت کا فقدان۔ اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی ایک مسئلہ بتائیے، ایک مسئلہ۔ قوم موجود ہے، ہنرمند ہے، پوری دنیا میں سکہ مانا ہوا ہے، زمین ایسی ہے سونا اگلنے والی، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے قیادت۔ ٹھیک ہے، اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اتفاق کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس قیادت نااہل، کرپٹ، فاسق اور فاجر ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات رکھ رہا ہوں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قیادت کا فقدان ہے،
ہماری قیادت کرپٹ ہے، نااہل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، سب کچھ ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول رکھ رہا ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو آیتوں میں اور احادیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ پاکستان میں جو بحران ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، اسی طرح سے ہمیں آگے چل کے معلوم ہوگا کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس کرپٹ قیادت ہے، اس وقت جو ہمارے پاس نااہل، فاسق اور فاجر قیادت ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے قدیم نسخوں میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اللہ مالک الملک، میں اللہ ہوں کیا؟ مالک الملک، قلوب الملوک بیدی۔ ہاں ترجمہ کریں، قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ من اطاعنی جعلتہم علیہ رحمہ، جس نے میری اطاعت کی ان کے حکمرانوں کو میں ان پر رحمت بنا دوں گا۔ ومن عصانی جعلتہم علیہ نقمہ، اور جس نے میری نافرمانی کی ان کے حکمرانوں کو ان پر نقمت عذاب بنا دوں گا۔ فلا تشکو انفسکم بسبب الملوک، بادشاہوں کا شکوہ نہ کرو، اپنے حکمرانوں کی شکایت نہ کرو، ولیکن توبوا الیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ توبہ کرو، رجوع کرو تو کیا ہوگا؟ اعطفہم علیکم، میں انہیں تمہارے اوپر رحم دل، شفیق اور مہربان بنا دوں گا۔ حضرات اس وقت جو ہمارے پاس کرپٹ حکمران ہیں، کرپٹ قیادت ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں، سورہ ہود کی ایک آیت رکھ رہا ہوں، 113 آیت نمبر 113 پانی پلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس آیت کو غور سے سنیں، اور اس آیت کے اندر جو جزاک اللہ، اس آیت کے اندر جو حکمت ہے اور جو نصیحت ہے اور جو سبق ہے اس کو بھی غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس کا ترجمہ ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر تم ان ظالموں کی طرف جھکو گے تو تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ہے ترکنو۔ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے ترکنو، ولا ترکنو، اور رکون جو ہے اس کا مطلب ہے ذرا سا میلان، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کی طرف ذرا سا بھی میلان کرو گے، تمہارے دل میں ذرا سا نرم گوشہ پیدا ہوگا ظالموں کے لیے، تو تمہیں آگ چھوئے گی۔
مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں رکون جو ہے، رکون وہ قلبی میلان کو کہتے ہیں، قلبی میلان کو کہتے ہیں۔ اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت رکھتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو برا نہیں کہتے، آپ اپنی عبادت کریں، ہمیں اپنی عبادت کرنے دیں۔ کہا یا نہیں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سا، یعنی ذرا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو کچھ عرصے کے لیے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم تمہارے دل کو جمع نہ لیتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ تمہارے دل میں ان کے لیے ذرا سا نرم گوشہ پیدا ہو جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ظالموں کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ مت کرنا، اگر تم ذرا سا جھکاؤ کرو گے تمہیں آگ چھوئے گی۔ اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں ظالم ہے یا نہیں ہے؟ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیے اگر یہ ظالم ہیں اور واقعی میں ظالم ہیں تو ان کے ظلم پر ہماری جو خاموشی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا، ذرا سا نرم گوشہ تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہونا چاہیے ظالموں کے لیے۔ ان کے اعمال پر تمہاری خاموشی تمہاری رضامندی کی علامت ہے۔ اگر تم خاموش رہے ان کے ظلم پر، اگر تم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، اگر تم ان کے ظلم کو نہیں روکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا ہمیں یہ ملے گی۔ سورہ انعام کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح سے ظالموں کو، کیونکہ خاموش رہنے والا بھی ظالم اور ظلم کرنے والا بھی ظالم، یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم، اسی طرح سے ہم ان کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ حضرت فرعون کے بارے میں ایک آیت ہے، فرعون کے بارے میں ایک آیت ہے، اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور وہ بیوقوف بن گئے۔ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، وہ بیوقوف بن گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اصل میں وہ سارے کے سارے فاسق تھے، اسی لیے ظلم دیکھ کر اس پر آواز نہیں اٹھائی، ظلم دیکھ کر ظالم کو اس نے نہیں روکا، تو اس کا کیا حاصل ہوا؟ فلما آسفونا انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کن سے انتقام لیا؟ کن سے؟ فرعون اور اس کی قوم سے جو ظلم دیکھ کر خاموش تھی۔ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں فتنے نہیں تھے، آپ کے دور میں فتنے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں ایسا نہیں تھا، آپ کے دور میں ایسا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں فتنے نہیں تھے، آپ کے دور میں فتنے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا حضرت ابو بکر اور عمر ہم جیسے لوگوں پر امیر تھے اور میں تم جیسے لوگوں پر امیر ہوں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے ہم مشیر تھے اور میرے مشیر کون ہیں؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ تو معلوم یہ ہوا
کہ یہ جو فساد ہے، جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، بلکہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا؟ جانتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں جو حکمران تھا اس کا نام کیا تھا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حکمران کون تھا؟ معلوم ہے کسی کو؟ حجاج ابن یوسف۔ اور حجاج ابن یوسف کون ہے؟ تابعین کو شہید کرنے والا، کعبہ پر منجنیق پھینکنے والا۔ اس نے اچھے کام بھی کیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت ظالم آدمی تھا، بہت ظالم آدمی۔ لوگوں نے آ کے شکایت کی، امام آپ دیکھ رہے ہیں حجاج کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا حجاج اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ حجاج اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ توبہ کرو، رجوع کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال پر رحم آ جائے۔ توبہ کرو، رجوع کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال پر رحم آ جائے اور تمہاری حالت بدل دے۔ ہمارے ملک میں قیادت کا فقدان ہے، ہمارے ملک میں مخلص قیادت کا فقدان ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو قیادت موجود ہے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے؟ ماہرین فن کہتے ہیں، ماہرین فن کہتے ہیں کہ یہ بات، یہ نظریہ درست نہیں کہ حکمران نااہل ہیں اور عوام معصوم۔ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ ہر وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکمران نااہل ہوں اور عوام معصوم ہوں۔ اس کا مشاہدہ آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے اس کا مشاہدہ۔ جب تک قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اوپر جتنے لوگ ہیں ان کو ہٹا دو، فائدہ نہیں ہوگا۔ کون مثال دے گا؟ ہاں، کون مثال دے گا؟ یہ سمندر کے اس طرف دیکھیں۔ ہاں جی ہاں، جی ہاں، کیا ہوا؟ کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ اوپر سب لوگوں کو مار دیں، سب لوگوں کو ہٹا دیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اٹل ہے قیامت تک۔ کیا ہے وہ سنت؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت نہیں بدلتی۔ جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے تبدیلی لے آئے۔ میں اس کی مثال عموماً دیا کرتا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے حمل ہوا یا نہیں ہوا؟ جب ولادت کا وقت ہو گیا اور درد شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا یا نہیں کیا؟ خشک تنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس خشک تنے پر کھجور آ گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے ہو گئیں۔ اب جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو کیا حکم ہوا؟ کیا حکم ہوا؟ ہزی الیکی بجذع النخلہ، اس تنے کو ہلاؤ، کیا ہوگا؟ تساقط علیکی رطبا جنیا، تمہارے اوپر تازہ کھجور ٹپکیں گے۔ اللہ کی جس قدرت سے حمل ہو گیا بغیر باپ کے، اللہ کی قدرت سے پانی جاری ہو گیا، اللہ کی قدرت سے تنے سے پھل نکل آیا، اس میں کیا مسئلہ تھا اگر وہ جو ہے نا بیچاری کے اوپر کچھ 2-3 کھجور گرا دیتا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ تھا؟ اللہ کی قدرت سے دور ہے۔ لیکن وہ بیچاری جو درد ہے، اس کو ولادت کا درد ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اب تنے کو ہلاؤ۔ یہی کہا گیا ہے نا۔ کبھی دیکھا ہے کھجور کا درخت؟
دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے؟ چلیے 5 آدمی مل کے ہلا کے دکھا دیں. نہیں ہلا سکتے. اللہ کی قدرت ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. جو چیز اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں تھی وہ اللہ کی قدرت سے ہو گئی. حمل ممکن نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ہو گیا. پانی بہانا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، اللہ کی قدرت سے ہو گیا. انسان کا دخل نہیں ہے اس میں. خشک تنے میں کھجور لانا انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اب وہ توڑ کے منہ میں ڈالنا یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا قانون نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کا قانون ہے، اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی اگر انسان اپنی کوشش نہیں کرتا. میدان بدر میں فرشتے اترے، یہی فرشتے مکہ میں کیوں نہیں اتارے جہاں زیادہ ضرورت تھی؟ مکہ میں نا، مکہ میں نہیں اتارے، میدان بدر میں جا کے اتار دیے. اللہ کی قدرت سے دور تھا یہ کہ مکہ میں اتار دیتا؟ کیا مسئلہ تھا؟ نہیں. اللہ کا قانون ہے، جب تک اپنی پوری کوششیں نہیں کرتے اللہ کی مدد نہیں آتی، کبھی نہیں آئے گی جب تک انسان اپنی پوری توانائیاں اس کام میں نہیں لگا دیتا. حضرت اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اب ہم اس کے آخری حصے تک آ گئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے اس کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. معلوم ہوا ہمیں اس وقت جو ملک میں کرپٹ، نااہل، فاسق اور فاجر حکمران ہیں، جو قیادت موجود ہے، وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنی حالت کو نہیں بدلتے. معلوم ہو گیا ہمیں؟ یہ 2 چیزیں معلوم ہو گئیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کریں تاکہ ہمارے ملک میں بہتری آئے؟ کیا کریں تاکہ ہم جو ہے نا اس ملک کو اس مقصد کی طرف لے جائیں جس مقصد کے لیے یہ ملک جو ہے وجود میں آیا تھا؟ 3 کام ہیں، 3 کام کرنے ہیں. اس کا جو پہلا کام ہے، یہ اتفاق کرتے ہیں آپ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ پاکستان میں جو حالات ہیں ہمارے اپنی وجہ سے ہیں. کرپٹ حکمران ہیں، نااہل حکمران ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. اتفاق کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں. اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ تبدیلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے. اب 3 کام ہیں، 3 کام ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت ہم پر چھا جائے گی. پہلا کام یہ ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہم اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں. ہم اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کر اپنے پوری زندگی کو دیکھیں. کہاں کہاں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر لے آئیں جو اللہ کی اطاعت کا دائرہ ہے. اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب سے پہلا جو کام ہے ہمارے ذمہ، جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. مجھے بتائیے کون آدمی ہے جس کو اچھے دوست کی تلاش نہیں ہے؟ یا کون آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اچھے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے؟ سوال ہے کیا آپ کو چاہیے کوئی اچھا دوست؟ آپ خود اچھے بن جائیں. آپ خود اچھے بن جائیں، اچھے دوست آپ کو مل جائیں گے، تلاش کر لیں گے، آپ کو ڈھونڈ لیں گے. تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اچھے بن جائیں. اللہ کی دین کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. سب سے پہلا کام یہ ہے اسلام کے تعلیمات کی پابندی کرنا، پہلا کام. دوسرا جو کام ہے ہمارا وہ یہ ہے، کیا یہ کافی ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں؟ میں اچھا ہو گیا ہوں بس کافی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں.
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو درست کر لوں. دوسرا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ارد گرد میں لوگ ہیں میرے جاننے والے ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست احباب ہیں، جہاں جہاں تک میرا حلقہ اثر ہے، میں کوشش کروں کہ یہ سارے لوگ اچھے ہو جائیں. مجھے بتائیے، اللہ کی نافرمانی بری بات ہے؟ بری بات ہے یا نہیں؟ سود کھانا بری بات ہے یا نہیں؟ سارے جتنے بھی گناہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بری بات ہیں؟ بری بات ہیں؟ او پیچھے سے لوگ جواب دیں. ہاں جی، اللہ کی نافرمانی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے. اگر یہ آپ کے لیے بری بات ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی بری بات ہے. ایسا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی جنت مطلوب ہے، دوسرے لوگوں کو بھی مطلوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مشن، سب سے بڑی جو کامیابی ہے، سب سے بڑا مہم، سب سے بڑا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. پہلا کام یہ ہے کہ میں اچھا بن جاؤں. دوسرا کام یہ ہے کہ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سب کو میں کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں. ان دو کاموں سے اتفاق کرتے ہیں. اب جو تیسرا کام ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کیا ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں گا، اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کروں، اگر یہ دو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیں یہ دو کام انفرادی طور پر آپ کبھی نہیں کر سکتے. یہ دو کام کرنے کے لیے آپ کو اجتماعیت کی ضرورت ہے. یہ دو کام ناممکن ہے کہ ایک آدمی اپنی انفرادی کوششوں سے اس کو کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے گروہ کے ساتھ، کسی ایسی جماعت کے ساتھ، کسی ایسے لوگوں کے ساتھ منظم ہو کر یہ کام کریں. ہمارے یہاں مقولہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود اچھے ہو جائیں گے. سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ ہے. واقعہ ہے یہ جو چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آنے کی وجہ سے پورے معاشرے سے لڑتے ہیں اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، یہ اچھے لوگ تھے؟ ہاں اچھے لوگ تھے. ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، کچھ اور جانور وغیرہ تھا. ان کا کتا تھا ان کے ساتھ. غور کریں حضرات، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا. حالانکہ کتے کا کوئی کام نہیں ہے پوری کہانی میں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، بس یہی ذکر ہے نا. وہ کتا ان کے ساتھ تھا اور وہ جو ہے نا غار کے دہانے پر اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. ضرورت کیا تھی اس کے ذکر کرنے کی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک کتے کا ذکر درمیان میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف صحبت کی برکت کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کتے کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. اور بڑے اہداف بڑی کوششوں کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ناممکن ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں اکیلا نکلوں گا اور پوری دنیا کو بدل دوں گا. ممکن نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کسی اجتماعیت کے اندر شامل ہو جائیں. اب اجتماعیت میں شامل ہونے کی تین طریقے ہو سکتے ہیں.
پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے اور ہم ایک خاص طرز پر کام کر رہے ہیں، ایک خاص طریقے پر کام کر رہے ہیں، ایک خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو جانتے ہیں، ہمارے کام کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اصلاح معاشرے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہماری کوششوں سے، آپ کی کوششوں سے مل کے ہم سب اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم سب مل کے یہ کام کریں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان سے بہتر کوئی اور جماعت ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، کوئی اور جماعت آپ کے ذہن میں ہے وہ ہم سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں خدا کے لیے کل سے جا کے آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اور جماعت ہم سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے آپ کل سے اس جماعت میں شامل ہو جائیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ دو طریقے ہو گئے، ایک طریقہ باقی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے جو جماعت مناسب لگتی ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اکیلے زندگی نہ گزاریں، تنہا زندگی نہ گزاریں۔ تیسرا بھی طریقہ ہے، وہ تیسرا طریقہ یہ ہے آپ کا خیال ہے کہ ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے، ہم زیادہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہے، کوئی پاکستان میں ایسی جماعت آپ کو نظر نہیں آ رہی جو زیادہ منظم انداز میں، بہتر انداز میں یہ کام کر رہی ہو، تو اب حل کیا ہے پھر؟ آپ خود اپنی جماعت بنائیں، آپ خود کوئی منظم گروہ بنائیں، اور یہ کام، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ پاکستان کی اصلاح ممکن نہیں ہے سوائے ان طریقوں سے، میں اچھا ہو جاؤں، معاشرے کو اچھا بناؤں، اور یہ کام ممکن نہیں ہے کسی اجتماعیت کے بغیر۔ تو ہماری جو ہم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے، تین کام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہلا کام میں اچھا ہو جاؤں، دوسرا کام لوگوں کو اچھا بناؤں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو فریضہ ہے، اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اچھی طرح سے چھان پھٹک کے اطمینان کر لیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے، کوئی حرج نہیں، جو جماعت آپ کو مناسب لگتی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر ہم بھی نہیں، دوسری جماعت بھی نہیں، تو پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی جماعت بنائیں اور اس کے ساتھ مل کے منظم انداز میں اس فریضے کو انجام دیں۔ تو یہ جو تین کام کرنے ہیں، ان کاموں کے بغیر آپ یقین کریں معاشرے کی اصلاح اور اس ملک کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان میں تبدیلی، قیادت کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، موجودہ کرپٹ قیادت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسری جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کی سنت ہے، کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنی حالت کو بدلیں۔ اس کام کو کرنے کے تین طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، معاشرے کو بدلیں، اور کسی منظم جد و جہد کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کریں۔ کیا میں نے آپ تک بات پہنچا دی؟ کیا میں نے آپ تک بات پہنچا دی؟ آپ نے سن لیا میں نے کیا کہا آپ سے؟ آپ نے سن لیا میں نے کیا کہا آپ سے؟ اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے نا سنجیدگی سے آپ سن لیں اس بات کو، جو میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ جو بات ہم نے حق سمجھی ہے آپ تک پہنچائی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے اپنے ذمہ داری ادا کر دی۔ ہم نے آپ کو جمع کیا تھا، آج کیا تاریخ ہے، کون سا دن ہے، کون سا مقام ہے، کہاں پر ہے، ہم نے آپ کو بلایا، ہم نے آپ کو ساری بات پہنچا دی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ ہم نے آپ تک بات پہنچا دی، ہم نے اپنی ذمہ داری کا، اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب آپ آگے، آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ صرف ایک گزارش ہے آپ سے، صرف ایک گزارش،
وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ ہمارے حق میں گواہی دیجیے گا کہ ہم نے آپ تک بات پہنچا دی. بس یہ آپ سے گزارش ہے. قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ کو بتائیے گا ضرور کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک بات پہنچا دی. کیونکہ قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی بتانے والا تھا یا نہیں تھا؟ یہ پوچھا جائے گا نا. تو ہم نے آپ کو بات پہنچا دی ہے, آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, یہ مسائل ہیں, یہ مشکلات ہیں اور ان کا حل اس طرح سے ہے. اب آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, آگے آپ کی مرضی ہے. صرف ایک گزارش ہے, قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں تو آپ اللہ کے سامنے یہ گواہی ضرور دیجیے گا کہ ہم نے آپ تک بات پہنچا دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے.